نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إلى آخر الحديث. رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس پورے کے پورے ماہ رمضان کو باعث برکت بنائے، باعث مغفرت بنائے، باعث ہدایت بنائے، باعث تقوی بنائے. جیسا کہ ہر سال رمضان میں جو معمول چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ اس رمضان میں بھی وہ ساری ترتیبات رہیں گی. مثلا فجر کی نماز کے بعد درس حدیث 10 سے 12 منٹ کوشش میں اپنی طرف سے پوری کروں گا کہ 12 منٹ نہ ہو، 10 منٹ کے اندر اندر میں اپنی مختصر سی بات ختم کر دوں. اسی طریقے سے عصر کے بعد نماز اور روزے کے اور بہت سارے دین کے احکام اور مسائل، اس کا دورانیہ بھی تقریباً 10 سے 12 منٹ کا ہوگا. ظہر کی نماز کے بعد عام طور پر پورے مہینے درس قرآن ہوتا تھا، لیکن میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اور آنکھ کے آپریشن کی وجہ سے زیادہ دیر تک کتاب دیکھنا ذرا مشکل ہے. اس لیے فی الحال یہی سوچا ہے کہ ہر ہفتے 2 دن، ہفتہ اور اتوار، ہر ہفتے 2 دن، ہفتہ اور اتوار آدھا گھنٹہ انشاءاللہ. پھر باقی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز آنا ہو تو اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جتنی زیادہ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، اس لیے کہ تقریباً 23-24 سال ہو گئے اس تسلسل میں کوئی ناغہ نہیں ہوا. لیکن یہ بیماری اور آزاری اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ تکلیف بھی دور ہوگی اور یہ سلسلہ پھر سے ویسے ہی شروع ہوگا جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے انشاءاللہ. آج تو صرف مختصر سی ایک بات تو یہ ذکر کرنی تھی، اور دوسری بات یہ ذکر کرنی تھی کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوب شکر ادا کرنا چاہیے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. زبانی طور پر دل سے ہمیں یہ کہنا چاہیے، زبان سے کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور عملی طور پر 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اور بڑے بڑے اہل تقوی، بڑے بڑے نیک اور پارسا اور متقی لوگ، بڑے بڑے عبادت گزار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیں. دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہم پر احسان فرمایا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرما دیا، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے، بڑے نصیبوں کی بات ہے، اور ہم رمضان کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جن عنایات کی، جن انوارات کی، جن برکات کی اللہ تعالیٰ بارش برسا رہے ہیں، ہم اس سے کچھ لے رہے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ ان کی طرف سے تو دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے بہانے تلاش کیے۔ اچھا یہ ذرا سا کام کر لو معمولی سا، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، یہ ذرا سا نیکی کر لو، اس پر تمہیں بخش دیا جائے گا، تراویح پڑھ لو، بخش دیا جائے گا، کسی کو ایک کھجور کے دانے سے روزہ افطار کرا لو، بخش دیا جائے گا، کسی کو کھانا کھلا دو، بخش دیا جائے گا، کسی کی ضرورت پوری کر دو۔ یعنی بے شمار اور لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے ہمارے لیے رکھے ہیں مغفرت کے اور بخشش کے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان اللہ تعالیٰ کی اس لامحدود رحمت کو سمیٹ پاتے ہیں یا نہیں سمیٹ پاتے، اور ہمیں اس کا شوق ہے یا نہیں ہے، اس کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی یہ نیت اور یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیسے جیسے دن آتے رہیں گے، اور دینی اعتبار سے جو ضرورت آپ کی ہوگی اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ ضرورت آپ کی میں پوری کرتا رہوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ بات کو بڑی توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، یہ 10 منٹ بیٹھنا یہ کوئی میرا خیال کوئی بھاری کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل ترین کام نہیں ہے 10 منٹ بیٹھنا۔ اور اگر اس 10 منٹ میں بیٹھتے رہے اور کان میں بات پڑتی رہی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں اللہ تعالیٰ رمضان میں بے شمار ایسے اللہ تعالیٰ مواقع عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں بات اتر جاتی ہے۔ یہ کہنے والے کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا ماحول ہی کچھ اس قسم کا بنایا ہے۔ آپ دیکھیں عام دنوں میں 4-5 صفحے ہوتی ہے نماز کی، اور آج دیکھیں ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ عید کا اجتماع ہے۔ خدا کرے کہ یہ اجتماع اور یہ رونق رمضان کے آخر تک رہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ پورے سال رہے۔ مطلب آمین صرف چند لوگ کہہ رہے ہیں، باقی کا ارادہ میرا خیال نہیں ہے۔ بھائی سارے ہی کہہ دیں آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ رونق جو ہے سارے سال رکھے، تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور بزرگوں کے اپنے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ حدیث تو میں انشاءاللہ پھر کل دوبارہ پڑھوں گا اور کل بات ہوگی۔ آج کا جو سبق ہے مختصر سا، بس میں 10 منٹ میرے بھی نہیں ہوئے، 2-3 منٹ باقی ہیں، گھڑی میں مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں روزہ تو ہم سب رکھ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم نے رکھا ہے، سب نے روزہ رکھا ہے نا۔ نمازیں بھی ہم ساری پڑھیں گے انشاءاللہ، ساری نمازیں پڑھیں گے، اور تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس پر بات میں اثر میں کروں گا، میرے ذہن میں جو پلاننگ ہے وہ پورے طریقے سے پلاننگ میرے ذہن میں موجود ہے، اس پہ میں اثر میں بات کروں گا۔ صرف اتنی درخواست کرنی ہے کہ روزہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، بس کوشش اس بات کی اگر ہم کر لیں، پورے مہینے اس بات کی پریکٹس کر لیں اور اس بات کی ہم مشق کر لیں کہ زبان کا استعمال ہمارا غلط نہیں ہوگا، زبان کا استعمال ہمارا غلط نہیں ہوگا۔ اس زبان سے میں رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس رمضان سے میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اس رمضان سے کسی کو میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس رمضان میں اس زبان سے کوئی لغو اور لایانی بیہودہ فضول گوئی زبان پر تالا لگا لیں۔ اور اللہ نے چاہے انشاءاللہ بہت زیادہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا، بہت زیادہ قرآن شریف آپ نے نہیں پڑھے اور گھنٹوں آپ نے تہجد نہیں پڑھی، صرف اس ایک چیز پر اگر اپنے کنٹرول کر لیا اس رمضان میں، صرف اس ایک چیز پر کنٹرول کر لیا، زبان پر کنٹرول کر لیا، کسی سے کوئی گپ شپ، کسی سے کوئی تعلق الیک سلیک، سب چیزوں کو چھوڑ دیں، رمضان کے لیے چھوڑ دیں، بس عبادت ہو، آپ ہوں، بس اللہ تعالیٰ ہوں۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ
اس کم گوئی کی کیا برکات ہوں گی وہ آپ اس کا خود مشاہدہ کریں گے. اور رمضان کے روزے کا جو اصل مقصد تقوی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیں گے. شرط صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس زبان پر تالا لگا لیں، صرف 1 مہینے کے لیے لگا لیں. کھانے سے ہم رک گئے، افطار تک اب ہم نہیں کھا سکتے، پینے سے ہم رک گئے، تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حرام قرار دیا ہے اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا ان چیزوں کا اہتمام اگر کر لیا جائے اور ان چیزوں سے اگر بچا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ روزہ بھی ہمارا قبول ہوگا، عبادتیں بھی ہماری قبول ہوں گی، اور اس روزے پر اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائیں گے جو اس حدیث میں ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا وہ سب انعامات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا اہتمام اور اس بات کی کوشش کرے کہ یہ رمضان میں انشاءاللہ صحیح طریقے سے گزاروں گا، تقوی کے ساتھ گزاروں گا. جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، پورا انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا. آپ دیکھیے گا کہ اس روزے کی کیا برکات آپ کی زندگی پر مرتب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.